44 ہجری میں آپ دوسرے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مولانا خلیل احمد صاحب کی ہم رکابی حاصل تھی۔ ایک ہفتہ مولانا کی مائیت میں حیدرآباد دکن میں قیام رہا، کیونکہ حیدرآباد کے احباب کا مولانا سہارنپوری سے اصرار تھا۔ مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران مجھے اس کام کے لیے امر ہوا اور ارشاد ہوا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے کہ میں ناتواں کیا کر سکوں گا۔ کسی اللہ والے سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، بس کام لینے والے کام لے لیں گے۔ اس سے بڑی تسکین ہوئی اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی۔ 5 مہینے حرمین میں قیام رہا۔ 12 ربیع الثانی 45 کو کاندھیلا واپسی ہوئی۔ حج سے واپسی پر مولانا نے تبلیغی گشت شروع کر دیا۔ آپ نے دوسروں کی بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین ارکان و اصول کلمہ و توحید نماز کی تبلیغ کرے۔ لوگوں کے کان اس دعوت سے ناشنا تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے عامیوں کی زبان کا کھولنا بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ چند آدمیوں نے بڑی شرم و حیا اور رکاوٹ کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ ایک بار نو میں اجتماع ہوا۔ آپ نے مجمع میں اپنی یہ دعوت اور مطالبے کو پیش کیا کہ جماعتیں بنا کر علاقہ میں نکلا جائے اور تبلیغ کی جائے۔ حاضرین نے 1 مہینے کی مہلت طلب کی۔ 1 مہینے کے بعد جماعت بن گئی۔ 8 دن کے لیے وہ گاؤں طے ہو گئے جن میں اس جماعت کو دورہ کرنا تھا، اور یہ طے ہوا تاوڑ میں پڑا گیا۔ تیسرا جمعہ نگینہ تحصیل فیروز پور میں پڑا گیا۔ مولانا نے ہر جمعے میں شرکت فرمائی اور آئندہ کا نظام طے ہوا۔ سن 51 میں آپ تیسری بار حج کو گئے۔ رمضان کا چاند نظام الدین میں نظر آ گیا تھا۔ تراویح دہلی کے اسٹیشن پر ہوئی۔ تراویح سے فراغت پر کراچی کی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ مولانا احتشام الحسن اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ وہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے نام ایک خط میں مولانا کے مشاغل اور اوقات کو لکھتے ہیں۔ حضرت والا کا اکثر وقت حرم میں گزرتا ہے، تبلیغی جلسے اور چرچے کے برابر رہتے ہیں، اور ہر جگہ اس کے متعلق حضرت والا کچھ نہ کچھ فرماتے ہیں۔ اس حج سے آپ اپنے کام اور نظام کے متعلق مزید وثوق و اطمینان اور یقین لے کر آئے اور کام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ حج سے واپس تشریف لا کر مولانا نے بڑی جماعت کے ساتھ میوات کے 2 دورے کیے۔ کم سے کم 100 آدمی سفر میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، باقی جا بجا مجمع بہت ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دورہ 1 مہینے کا تھا، دوسرا دورہ کچھ 1 مہینے کا۔ سفر کے وقت جماعتوں کو گاؤں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور فرماتے کہ گشت لگا کر آؤ۔ مولانا نے اپنے طویل تجربے اور بالغ نظری سے سمجھ لیا کہ اپنے ماحول اور مشاغل میں گرے رہ کر ان غریب کاشتکاروں کا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا، اور اس تھوڑے وقت میں جس میں ان کو کامل یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی، دین کے اثرات کو قبول کر لینا جس سے ان کی زندگی میں انقلاب، اصلاح، تغیر پیدا ہو، ممکن نہیں۔ لیکن مولانا کے نزدیک ایسا ہونا ضروری تھا، مگر اس کی تدبیر کیا ہو سکتی تھی؟ مولانا کے نزدیک اس کی تدبیر صرف یہ تھی کہ ان کو کچھ مدت کے لیے جماعتوں کی شکل میں علم دین اور علم کے مرکزوں کی طرف نکلنے پر آمادہ کیا جائے، اور وہاں کے عوام اور جوہلا میں کلمہ اور نماز کی تبلیغ کرے، اور اس طرح اپنا پڑھا ہوا سبق پختہ کرے، اور وہاں کے اہل علم اور دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان باتوں کو بغور سنے اور ان کی زندگی نشست و برخاست اور عمل کو بغور دیکھے، اور اس طرح بالکل فطری طریقے پر جس طرح پختہ زبان سیکھتا ہے اور آدمی تہذیب و شائستگی حاصل کرتا ہے، وہ دین اور علم دین حاصل کرے۔ مولانا ایک میواتی کو لکھتے ہیں، میرے دوست، آدمی کا جاہل اور غافل ہونا، حرک کی کوشش میں سست ہونا ہر فتنہ کی کنجی ہے، اور تباہی اور جذبات کے نامبارک اور گندہ صفتوں پر رہنے سے خدا جانے کتنے فتنے اٹھتے ہوئے تم دیکھو گے اور کچھ نہ کر سکو گے۔ اٹھتے ہوئے فتنے کو مٹھانے اور آئندہ کے فتنوں سے روکنے کے لیے تمہارے ملک میں پیش آئی ہوئی اسکیم کو مشق کرنے کے لیے یوپی کے لیے نکلنے پر زور دینے کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ چنانچہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت کاندھیلا کے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ اس جماعت میں 14 لوگ تھے اور تقریباً سب وہ تھے جو اعتکاف کر چکے تھے۔ اس جماعت کو ذکر کے اہتمام کی خاص تاکید تھی۔ کاندھیلا کے لوگوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے ان کو گھروں میں ٹھہرایا اور بڑی خاطر کی۔ اس کے بعد رائے پور ضلع سہارنپور جماعت کے جانے کی تحریک اور شوال میں 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ رائے پور بھی اطمینان کی جگہ تھی اور دینی روحانی مرکز تھا، نیز مولانا عبدالقادر صاحب سے یکجہتی اور یگانگت کی بنا پر وہاں سے بھی کوئی تکلیف و اجنبیت نہیں تھی۔ چتوڑا تحصیل فیروز پور میں ایک جلسہ ہوا جس میں 16 جماعتیں بنی۔ ہر جماعت میں ایک امیر اور 4 جماعتوں پر ایک امیر العمرا کا تقرر ہوا۔ سارے ملک کے میوات میں ان جماعتوں کے ایک مرتبہ دورہ کرنے کا انتظام کیا گیا اور اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ 4 جماعتیں پہاڑ کے اوپر دورہ کرنے کے لیے نامزد ہوں، اور 4 جماعتیں ان گاؤں میں جو سڑک اور پہاڑ کے درمیان ہے، اور 4 جماعتیں اس سڑک کی ہوں جو ڈل سے دہلی کو جا رہی ہیں، اور اس سڑک کے درمیان جو الور سے دہلی کو جا رہی ہے، اور 4 جماعتیں اس سڑک پر ہوں جو ڈل سے دہلی کو جاتی ہیں اور جمنا کے درمیان کام کرے۔ مولانا کام کرنے والوں میں دین کے لیے ایثار و قربانی کی روح پیدا کرنا چاہتے تھے اور ان کو اللہ کے لیے کھیتی باڑی کا نقصان اور اپنے کاروبار کا خرچ برداشت کرنے کا عادی بنانا چاہتے تھے۔ میوات میں ایک مدت کے بعد اس کام کا آغاز ہوا کہ دین کے لیے دنیاوی کاموں کا نقصان برداشت کیا جانے لگا۔ اس رضاکار مبلغین کی وجہ
سے جو بہت بڑی تعداد میں اپنا سامان اپنی پیٹ پر اٹھائے ہوئے، اپنا ضروری خرچہ خوراک ساتھ اٹھائے ہوئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھرتے رہتے تھے۔ تھوڑی مدت میں اس وسیع علاقے میں دین اور دینداری کی ایسی عام اشاعت ہوئی اور اس تاریخ خطے میں جو صدیوں سے تاریخ چلا آ رہا تھا، ایسی روشنی پھیلی جس کی نظیر دور دور نہیں مل سکتی۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر کوئی اسلامی سلطنت اپنے پورے وسائل استعمال کرتی اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے اور دین سے واقف کرنے کے لیے بہت بڑا تنخواہ دار عملہ رکھتی یا سینکڑوں کی تعداد میں مدارس و مکاتب قائم کرتی، تو وہ اپنی سلطنت کے کسی علاقے میں اس خوبی کے ساتھ دین نہیں پھیلا سکتی، اور زندگی کا انقلاب تو مادی وسائل کے قابو سے بالکل ہی باہر ہے۔ چنانچہ میوات میں دینداری کے وہ اثرات ظاہر ہونے لگے جس میں سے ایک کے لیے اس سے پہلے اگر برسوں جدوجہد کی جاتی تو شاید کامیابی نہ ہوتی، بلکہ الٹی ضد پیدا ہو جاتی۔ ملک میں دین کی رغبت پیدا ہو گئی اور اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جس علاقے میں کوسوں مسجد نظر نہیں آتی تھی، گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی اور دیکھتے دیکھتے اس ملک میں ہزاروں مسجدیں بن کر کھڑی ہو گئی۔ صدہا مکتب اور متعدد عربی مدرسے قائم ہو گئے۔ حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہونے لگی۔ فارغ التحصیل علماء کی بڑی تعداد پیدا ہو گئی۔ قاری داؤد صاحب نے ایک بوڑھے میواتی سے اس کا اندیا لینے کے لیے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھے میواتی نے کہا، اور تو میں کچھ جانتا نہیں، اتنا جانوں کہ جن باتوں کے لیے پہلے بڑی کوشش کی جاتی تھی اور ایک بات بھی نہیں ہوتی تھی، وہ اب آپ ہی آپ ہو رہی ہیں، اور جن باتوں کو بند کرنے کے لیے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی تھی اور بڑا زور لگایا جاتا تھا، ایک بات بھی نہیں بند ہوتی تھی، اور اب بے کہے سنے خود بخود بند ہوتی جا رہی ہیں۔ گرامی نامی میں مولانا ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تبلیغ کے لیے 4 مہینے کی ملک در ملک پھرنے کو اپنی قوم میں جزو زندگی بنانے کی کوشش کرنے کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک قومیت صحیح دینداری کا مزہ نہیں چکے گی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب تک جو مقدار ہے ایک عارضی ہے، اگر کوشش چھوڑ دو گے تو قوم اس سے زیادہ گرے گی۔